یوسف کا سفر اب ایک نئے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ وہ مصر کے عزیز مصر کے محل میں رہتے تھے، جہاں دنیا کی ہر آسائش، ہر شہرت اور ہر نعمت موجود تھی۔ لیکن اللہ کی تقدیر کبھی سادہ نہیں ہوتی۔ یوسف کی زندگی میں بھی ایک بڑی آزمائش آ چکی تھی۔ محل کی خوبصورت بیوی زلیخا، جس کا دل یوسف کی جوانی، حسن اور نرم مزاجی پر فدا تھا، اسے اپنی فریب کاری کے لیے موقع تلاش تھا۔ ایک دن جب محل میں سب لوگ چلے گئے، زلیخا نے یوسف کو اکیلا پایا۔ وہ قریب آئی اور اس سے کہا، آج ہمارے درمیان کچھ خاص ہے، تم میرے ساتھ آؤ اور اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرو۔ یوسف کی آنکھوں میں شک اور پریشانی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ وہ دھیما سا مسکرا کر کہا، اللہ کی پناہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ میرے رب نے مجھے بلند کیا ہے، میں اس سے وفادار ہوں۔ زلیخا نے کہا، تمہیں اس کا پچھتاوا ہوگا، یہ لمحہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ یوسف کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اس نے کہا، میرے رب مجھے بچا لے، اگر مجھے اس کا فریب کامیاب ہونے دیا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، عزیز مصر داخل ہوا اور دونوں کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ زلیخا فوراً اپنا رخ بدل کر کہنے لگی، یہی تمہارا غلام ہے جو میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف نے کہا، اللہ کی قسم، میں بے گناہ ہوں، یہ تو اس کا جھوٹ ہے، میں صرف اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ عزیز مصر نے حیرت سے دونوں کو دیکھا، پھر زلیخا کے جھوٹ کو سمجھا اور یوسف کی صفائی میں کہا، یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں گے تاکہ عزت کا کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن زلیخا کے دل میں ہار نہ مانی تھی۔ اس نے یوسف کو قید کروا دیا، مگر اللہ کا فیصلہ اور تقدیر کچھ اور تھی۔ یوسف نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور جیل میں بھی وہ صبر کا پیکر بنے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے پر چلنا دنیاوی مشکلات سے کہیں زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ صرف ایک آغاز تھا۔ یوسف کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے بعد اب اللہ کا کرم اور انعام آنے والا تھا۔ لیکن یوسف کا صبر، ان کا ایمان انہی آزمائشوں کے درمیان تھا جو انہیں اللہ کے قریب لے کر جانے والا تھا۔